تو لہٰذا علی کی ولایت جو ہے یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، یہ نہیں کہ صرف شیعہ پر، تمام مسلمانوں کے اوپر نظام ولایت قائم کرنا واجب ہے، جس طرح نماز روزہ واجب ہے، بلکہ نماز روزہ سے بڑھ کر نظام ولایت واجب ہے۔ نظام ولایت قائم ہوگا، حدیث ہے رسول کریم کی، بنی علی الخمس، دین کی ستون جو دین کا ہے 5 ستونوں کے اوپر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام 5 ستونوں کے اوپر قائم ہے، نماز روزہ ہے، زکوٰۃ حج ہے اور ولایت ہے۔ ولایت قائم ہو گئی تو نماز بھی قائم ہو جائے گی، حج بھی قائم ہو جائے گی، روزہ بھی قائم ہو جائے گا۔ اگر ولایت قائم نہ ہوئی تو حج بھی نہیں ہوگی۔ ابھی امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام گزرے ہیں، ان میں آپ نے امام سجاد علیہ السلام کے وہ خطبے یا امام سجاد کی شہادت سنی ہوگی۔ امام سجاد علیہ السلام نے صفر سے کام شروع کیا تھا۔ امام سجاد نے وہ کام کیا جو رسول کریم نے مشرکین مکہ کے اندر شروع کیا۔ 13 سالہ جو مکہ کا دور تھا وہی امام سجاد علیہ السلام کا کربلا کے بعد دور شروع ہوا۔ کربلا کے بعد لوگ ملحد ہو گئے تھے، لوگوں کا ایمان اٹھ گیا تھا۔ امام سجاد کے ساتھ 3 بندے رہ گئے تھے، یہ مستند حدیث ہے۔ امام سجاد خود لوگوں کو پاس جاتے ہیں، اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام، وحدانیت کا پیغام لوگوں کو دے دے۔ امام سجاد علیہ السلام جاتے تھے اور جا کر بتاتے کہ کربلا کے اندر کیا ہوا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جنازے کو کہتے جنازہ رکھ دو یہاں، پہلے بتاؤ کہ اس جنازے کو کفن دفن دیے، اس جنازے کے جو شرعی احکام ہیں وہ پورے ہوئے؟ لوگ کہتے ہاں ہم نے کر دی۔ پھر امام سجاد فرماتے کہ دیکھیں کربلا کی طرف دیکھیں، میرا بابا بے کفن، میرے بابے بے دفن، پیاسا میرے بابے کو شہید کیا گیا۔ اس طرح امام سجاد علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی اللہ کی وحدانیت۔ اور امام سجاد ہی ہیں جن کے اندر خوف خدا ہے، راہ خدا کو باقی رکھنے والے امام سجاد ہیں۔ اور وہ لاشیں چھوڑ کر چلے گئے اور کوفہ کے اندر اس گورنر کو للکارا امام سجاد علیہ السلام نے۔ امام سجاد نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے۔ جب اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں قتل کر دیا، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا، امام سجاد نے فرمایا اللہ بہت خوبصورت ہے، ہم نے کربلا میں اللہ کو دیکھا ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا، اللہ بہت خوبصورت ہے۔ اور امام سجاد نے جب خطبہ دیا نا تو وہ کہتے اس جوان کو قتل کر دو۔ امام سجاد نفسیاتی دباؤ میں نہیں آئے، امام سجاد نے فرمایا تو نے مجھے موت سے ڈرایا ہے، تو موت سے مجھے ڈراتا ہے، موت تو میرے لیے سعادت ہے، شہید ہونا میرے لیے سعادت ہے اور ہمارا ورثہ ہے۔ پھر بی بی زینب آگے آ جاتی ہے اور یہ کہتا ہے لعین کہ اگر خاتون قتل نہ کرنا پڑتی اور شام میں یزید کے دربار میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ پھر شام میں امام سجاد نے توحید بچائی اور امام سجاد علیہ السلام کو یزید لے گیا کہ آپ مسجد میں آئیں، نفسیاتی دباؤ میں رکھنے کے لیے لاکھوں لوگ ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور امام سجاد ساتھ ہوں گے تو امام سجاد دباؤ میں آ جائیں گے۔ یزید نے پہلے خطیب کو بھیجا، خطیب نے تعریف کیسے کی جو آج بعض مولوی کرتے ہیں۔ اس خطیب نے کہا یزید رحمت اللہ، یزید اللہ کا سایہ ہے، یزید کی میں تعریف کرتا ہوں۔ امام سجاد نے جب اس خطیب کی ختم ہوئی بات، امام سجاد نے کہا کہ مجھے بھی اس لکڑیوں پہ جانے دو۔ لوگوں نے کہا جانے دے، یزید سوچ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو قیدی ہے، یہ تو ضعیفی کی حالت میں ہے، اس کو جانے دو۔ امام سجاد کو اجازت ملی، امام آئے، امام نے پہلے اس خطیب کو ڈانٹا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا مرضت المخلوق لسخط الخالق، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیا۔ پھر امام سجاد نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میں آب زمزم کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کریم کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں اسلام کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اور کربلا میں جو شہید ہوا ہے وہ میرا بابا حسین ہے۔ یہ پیغام امام سجاد علیہ السلام نے دیا، دباؤ بھی نہیں آئے۔ اس کے بعد یزید کو پڑ گئی کہ اب ان کو رہا کیا جائے، اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نصیب، بی بی سکینہ جو کربلا سے شام تک امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب کربلا سے جا رہی تھی نا بی بی سکینہ کو بے پلان اونٹوں پر جب سوار کیا گیا، اور جب اونٹ چلتے تھے نا
تو بی بی سکینہ گرنے لگتی تھی اور بی بی زینب اٹھا لیتی تھی۔ بی بی سکینہ سے پوچھتی ہے اے سکینہ بیٹی کیوں گر رہی ہو؟ سکینہ پیچھے منہ کر کے کہتی ہے بابا کا سر آ رہا ہے۔ بی بی سکینہ بابا بابا کرتی ہے، بابے کی طرف جا رہی ہے۔ بی بی زینب اٹھا لیتی ہے۔ بی بی زینب پیچھے دیکھتی ہے بھیا حسین کا سر آ رہا ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے بھیا حسین تو خود بتا میں تیری سکینہ بچاؤں، تو خود بتا میں تیرا سجاد بچاؤں، میں تیرا پیغام کوفہ و شام لے جاؤں۔ بی بی سکینہ شام اور کوفہ جب جا رہی ہے نا تو کوفہ کے بازار کے اندر بی بی سکینہ بی بی کلثوم کے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے، پھوپھی اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ منبر کا یہ فریضہ ہے کہ ظالم کے خلاف قیام ہو، مظلوم کی حمایت ہو۔ آج غزہ و فلسطین کے بھوکوں کو یاد کریں اور اسرائیل خبیث کے خلاف آواز بلند کریں۔ یزیدیت مرد آباد، در حقیقت صہیونیت مرد آباد، اسرائیل امریکہ مرد آباد ہے۔ اس طرح بی بی سکینہ کو جو بھوک اور پیاس تھی نا آج وہ غزہ و فلسطین میں دیکھ لے۔ بی بی سکینہ جب کوفہ سے شام جا رہی تھی نا تو بی بی سکینہ چل نہیں سکی۔ ایک یہ کمینے آتے تھے جلدی جلدی تازیانے مارتے، کہتے جلدی جلدی تیار ہو، اونٹوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک دفعہ قافلہ سوار ہو گیا، امام سجاد کا قافلہ نکل گیا۔ راستے میں بی بی ام کلثوم کہتی ہے سجاد بیٹا سکینہ نظر نہیں آ رہی، سکینہ نہیں آ رہی۔ سجاد نے قافلہ روک دیا، کہا ظالمو جب تک سکینہ نہیں ملے گی میں قافلہ نہیں چلاؤں گا۔ یہ کمینے کہتے ہیں پہلے بھی تو بچے مرتے رہے ہیں، شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے بچے مرتے رہے، بچے شہید ہوتے رہے، بچے جدا ہوتے رہے۔ سجاد تو نے قافلہ نہیں روکا، سجاد اب کیوں قافلہ روک دیا؟ مولا سجاد کہتے ہیں وہ بچے تھے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ حسین کی بیٹی رہ گئی ہے۔ زجر ابن قیس حرامی کہتا ہے میں سکینہ کو لے جاتا ہوں، بی بی زینب کی سزا بلند ہو جاتی ہے۔ سجاد بیٹا یہ کمینہ ہے، سکینہ اس ظالم کو دیکھ کر شہید ہو جائے گی، سکینہ ڈر جائے گی، اس کو نہ بھیج۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتے ہیں مولا سجاد میں جاتا ہوں، میں سکینہ کو تباچوں سے بچاؤں گا۔ اس راوی نے گھوڑا دوڑایا، زجر بن قیس پہلے پہنچ گیا تھا، زجر بن قیس نے پہلا تباچہ اس بچی کو مارا۔ حسین کی بیٹی کو جب تباچہ لگا اس وقت راوی کہتا ہے وہ ظالم تباچے نہ مار، یہ حسین کی بیٹی یہ شام غریبہ سے تباچے کھاتی آ رہی ہے، دوسرا تباچہ نہ مارنا۔ راوی حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے بچی کو جا کر چھڑا لیا، میں نے کہا سکینہ میں تجھے بچاؤں گی، میں تمہیں بچاؤں گا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ حسین کی بیٹی تھی، سوار نہیں ہوئی، یہ راوی سمجھ گیا۔ راوی گھوڑے سے اتر آیا، گھوڑا باوفا تھا، گھوڑے نے پہلو لگایا، سکینہ گھوڑے پر سوار ہوئی۔ جب سجاد کے پاس سکینہ آئی وہ غربتا سکینہ کے رخسار زخمی، بی بی سکینہ کو دیکھ کر بیویاں کہتی ہے واہ مدینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ سکینہ شام کے زندان میں دنیا سے چلی گئی، 13 سفر کو دنیا سے چلی گئی۔ بی بی ام کلثوم کے جب پیر بلند ہوئے نا بی بی نے پوچھا، بی بی زینب پوچھتی ہے ام کلثوم تو زیادہ رو رہی ہے، حوصلہ کر۔ وہ بی بی ام کلثوم کہتی ہے اے